یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین۔ اے آدم کی اولاد، اپنی زینت لو، مسجد میں جاؤ اور کھاؤ پیو اور حد سے نہ بڑھو، بے شک حد سے بڑھنے والے اسے پسند نہیں۔ قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، تم فرماؤ کس نے حرام کی اللہ کی وہ زینت جو اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالی اور پاک رزق۔ قل ہی للذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا خالصۃ یوم القیامہ، تم فرماؤ کہ وہ ایمان والوں کے لیے ہے دنیا میں اور قیامت میں تو خاص انہی کی ہے۔ اس آیت کریمہ میں آپ غور کریں، اللہ فرما رہا ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کی اولاد اپنی زینت لو جب مسجد میں جاؤ، یعنی مسجد میں جب نماز ادا کرنے کے لیے جاؤ تو زینت کے ساتھ سج کر سنور کر اچھے عمدہ لباس پہن کر مسجد میں جاؤ۔ وہ اس لیے کہ نماز دراصل مناجات ہے اللہ رب العزت سے، یعنی بندہ نماز میں اللہ کے سامنے ہوتا ہے اور اس سے بات کر رہا ہوتا ہے اللہ سے نماز میں۔ تو عام انسانوں کے سامنے انسان جاتا ہے تو سج کر سنور کر اچھے لباس عمدہ لباس پہن کر جاتا ہے، اور خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے تو اور انسان کو چاہیے کہ بہترین اور عمدہ لباس پہن کر آئے۔ اس لیے کہا گیا کہ کنگھی کر کے سرما ہو سکے تو عطر لگا کر مسجد میں تشریف لائیں، عمدہ اور اچھے لباس پہن کر۔ اس آیت کریمہ کی پس منظر میں جائیں گے تو ایک شان نزول یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جاہلیت کا یہ دستور تھا کہ کعبہ شریف جو ہے اس کا طواف کرنے کے لیے مرد لوگ دن میں ننگے طواف کرتے تھے کعبے کا۔ جاہلیت میں مرد کعبہ شریف کے ارد گرد چکر کاٹتے تھے ننگا، اور عورتیں بھی رات کو ننگی ہو کر طواف کرتی تھی۔ یہ جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا۔ تو پھر جب اسلام آیا، پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ساری ماجرات دیکھے تو پھر قرآن عظیم میں اللہ نے آیت کریمہ نازل فرمائی کہ جب مسجد جاؤ تو زینت اختیار کر لو، کپڑے پہن لو۔ ستر عورت اس آیت کریمہ سے فرض ہونا ثابت ہو رہا ہے کہ نماز کے لیے جب آپ جاؤ تو جسم کو ڈھک لو، کھاؤ پیو اور حد سے نہ بڑھو، بے شک حد سے بڑھنے والے اسے پسند نہیں ہیں۔ انسان ابتدائی اسلام میں، جب اسلام کی ابتدا تھی اس وقت بہت غربت تھی، کھانے پینے کی ہر چیز کی کمی تھی۔ اب اس وقت کے حالات کو لے کر اس دور کے کچھ لوگ کمنٹ کرنا چاہتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کرنا چاہتے ہیں۔ دراصل دیکھیے کہ نماز میں یا نماز کے علاوہ بھی آج مختلف قسم کے لباس انسان پہن رہا ہے، کوٹ ہے، شیروانی ہے، ہر طرح کے لباس موجود ہے، لباس کی کمی نہیں ہے۔ ابتدا میں معاملہ یہ تھا کہ لوگوں کے پاس پہننے کے کپڑے نہیں تھے، کسی کے پاس صرف ایک ہی چادر ہوتی، اسی سے پورا جسم ڈھک لیتا تھا۔ تو اس دور میں ایسا ہوا ہے، صحابہ کرام ایک ہی چادر پہن کر نماز پڑھ لیتے تھے، سر وغیرہ نہیں ڈھکتے تھے، کپڑے تھے نہیں کہ کہاں سے ڈھکیں گے، سر نہیں ڈھکے، ٹوپی نہیں پہنے، ایک ہی کپڑا تھا، وہ پہن کر نماز پڑھ لیتے تھے۔ ان حالات کو آج کے کچھ لوگ سامنے رکھ کر یہ کہتے ہیں صحابہ کرام تو بغیر ٹوپی کی نماز پڑھتے تھے، کھلے سر نماز پڑھتے تھے، ہم بھی نماز پڑھیں گے کھلے سر۔
کس صورت میں کیا حالات تھی کہ سر نہیں ڈھکتے تھے، اس طرح نماز پڑھتے آ رہے تھے، اس پر غور نہیں کرتے. کپڑے کی بڑی قلت تھی. آپ جائیں گے آپ کو حیرت ہوگی، غزوہ احد میں جب حضرت حمزہ، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو گئے، سرکار کے چچا، آپ جب شہید ہو گئے، کفنانے کی باری آئی، کفن دینے کی وہ بڑا دردناک واقعہ ہے. کفنانے کے کپڑے نہیں تھے حضرت امیر حمزہ کے. سید الشہداء انہی کا لقب ہے. اصل میں اسلام کی خاطر اتنی قربانیاں دی، لیکن جب شہید ہو گئے، جب ان کو کفنانے کی باری آئی، کفن دینے کی، تو ایک ہی چادر تھی اور وہ بھی چھوٹی تھی. حضرت امیر حمزہ کا سر ڈھکا جا رہا تھا تو پیر کھل جا رہے تھے، اور پیر ڈھکا جا رہا تو سر کھل جا رہا تھا. اتنی چھوٹی چادر تھی. کفن دینے کے کپڑے میسر نہ تھے. نبی پاک کے آنکھ سے آنسو جا رہے تھے. آقا دو جہاں نے کہا میرے چچا کے سر کو ڈھک دو اور پیر پر گھاس رکھ دو. اس گر گھاس سے توپ دیا گیا. اتنی قلت تھی کپڑوں کی. ایک اور اندازہ، ایک صحابی نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، کیا ہر ایک انسان ایک کپڑے میں نماز پڑھ سکتا ہے، صرف ایک ہی کپڑے میں؟ تو نبی نے جواب دیا تھا، کیا تم لوگوں کے پاس سب کے پاس 2 کپڑے ہیں؟ یعنی سرکار نے کہا دیا تم سب کے پاس 2 کپڑے نہیں ہیں، جاؤ ایک ہی کپڑے میں نماز پڑھو، نماز ہو جائے گی. قلت تھی کپڑوں کی. جتنے کپڑے میسر تھے اتنے ہی میں لوگ نماز پڑھتے تھے. تو ان احادیث کو لے کر کچھ لوگ آج اس دور میں یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ صحابہ سے یہ ثابت ہے کہ بغیر سر ڈھکے نماز پڑھتے تھے، اس لیے ہم لوگ بھی نماز پڑھتے ہیں. تو ان بے وقوفوں کو یہ بھی چاہیے کہ اپنے لیے جبہ قبہ بھی نہ سلوائے. وہ لوگ ایک ہی کپڑے میں نماز پڑھتے تھے، آج تم لوگ بھی یہی کرو. ایک ہی کفن میں دفنا دیا جاتا تھا، آج تم بھی یہی کرو. یہ نہیں کریں گے. وہ اپنے ہوس خواہش کی پیروی کر رہے ہیں. میں ثابت کرنا چاہتا ہوں، ہم یا آپ جو ٹوپی پہن رہے ہیں یہ ثابت ہے سنت سے. پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے ٹوپی پہننا. صرف اللہ کے نبی ہی کی نہیں بلکہ صحابہ کرام کی بھی سنت ہے. چونکہ کچھ یہ ماحول آ گیا ہے، کئی مسجدوں میں اب بغیر ٹوپی والے بھی آنے لگے ہیں نماز پڑھنے، تو ضروری سمجھا کہ ان کی بھی ذرا وضاحت کر دی جائے. اور احادیث کی روشنی میں پورا نقل کر کے لایا ہوں. 2-3 حدیثیں تو بہت ہیں، 2-3 آپ کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے. وہ حدیث جو میں نے پیش کی کہ صحابی کھڑے ہو گئے نبی پاک کی بارگاہ میں اور پوچھے، یا رسول اللہ، کیا کوئی شخص ایک ہی کپڑے میں نماز پڑھ سکتا ہے؟ تو نبی نے کہا کہ کیا تم لوگوں کے سب کے پاس 2 کپڑے ہیں؟ نہیں. یعنی نبی نے یہ کہہ دیا کہ جاؤ ایک ہی کپڑے میں نماز تمہاری ہو جائے گی. یہ سرکار کے زمانے میں پیش آیا. جب حضرت عمر فاروق کا زمانہ آیا تو یہی سوال حضرت عمر فاروق سے کسی نے کیا، کیا کوئی شخص ایک کپڑے میں نماز پڑھ سکتا ہے؟ تو حضرت عمر فاروق نے کہا، اذا وسع اللہ فاوسعوا، اے لوگو، جب اللہ نے تم کو کشادگی دے دی ہے تو کشادگی اختیار کرو. اب کیوں ایک ہی کپڑے میں پڑے ہو؟ جب اللہ نے تمہیں کپڑے کی برکت دے دی ہے، ڈھیرے کپڑے ہو گئے، تو کپڑے پہنو، سر ڈھکو، ہر کپڑے پہنا کرو. اب اسی روایت میں ہے، تو اب فصلی رجل علیہ فی ازار وقباء فی سراول ورداء، تو اب لوگ نماز پڑھنے لگے چادر میں، شیروانی میں، قمیص میں، پیامے میں. یہ پوری حدیث لمبی حدیث ہے. یہ حدیث نقل کیا امام بخاری نے. یہ امام بخاری کی صحیح حدیث ہے کہ دیکھیے معاملہ کیا تھا کہ شروع میں کپڑے کی قلت تھی تو اس بنا پر نہیں ڈھکتے تھے، اور جب کپڑے کی کثرت ہو گئی تو ہر طرح کے لباس لوگ پہننے لگے. اب آئیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ نہیں. فقہ حنفی کی مشہور کتاب ہندیہ، فتاوی ہندیہ میں یہ نقل ہے. فرمایا، لا بأس بلبس القلانس، یعنی ٹوپی پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے. وقد صح انہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یلبسها، اس لیے کہ بات صحیح روایت سے ثابت ہے
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ٹوپی پہنا کرتے تھے۔ یہ حدیث سے ثابت ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز غیر نماز میں ٹوپی پہنا کرتے تھے۔ اب حدیث پاک ہے، کتاب کا نام کنز العمال، جلد 7 صفحہ نمبر 46۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ٹوپی پہنتے تھے، کبھی عمامہ شریف باندھتے اس کے نوچی ٹوپی ہوتی تھی، کبھی صرف ٹوپی پہنا کرتے تھے۔ یہ کنز العمال کی حدیث ہے۔ ایک دوسری روایت شعب الایمان میں امام بہقی نے روایت کیا ان عائشہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتی ہے کانا یلبس قلنسوۃ بیضاء لاتیۃ، یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضرت عائشہ بیان کر رہی ہیں، آپ کی بیوی کہتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفید سر سے چمٹی ہوئی ٹوپی پہنتے تھے، حضرت عائشہ بیان کر رہی ہے۔ ایک اور حدیث عن ابن عمر، حضرت عبداللہ بن عمر صحابی رسول کہہ رہے ہیں کانا یلبس قلنسوۃ بیضاء، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم سفید ٹوپی پہنا کرتے تھے۔ یہ حدیث ہے شعب الایمان للبیہقی، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 175۔ حدیث بہت ہے، میں صرف 2 حدیث پر اکتفا کرتا ہوں۔ اس سے یہ ثابت ہو جا رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ٹوپی پہنتے تھے۔ اب 1-2 صحابہ کا بھی عمل دیکھ لے تاکہ ثابت ہو جائے، صحابہ کرام بھی ٹوپی پہنا کرتے تھے۔ روایت نقل کی، کتاب کا نام مصنف ابن ابی شیبہ، یہ امام بخاری کے استاذ ہے، بخاری شریف ہے ان کے بھی استاذ ہے، وہ حدیث نقل کرتے ہیں ان زید ابن جبیر قال رأیت علی عبداللہ ابن زبیر برطلۃ، یہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے صحابی رسول حضرت عبداللہ بن زبیر کو ٹوپی پہنے دیکھا۔ دوسری روایت عیسیٰ بن تمہان قال رأیت علی انس بن مالک برنسن، میں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹوپی پہنے دیکھا۔ مصنف ابن ابی شیبہ، حدیث نمبر 2525384۔ بہت ساری حدیثیں میں صرف مختصراً بیان کر رہا ہوں ایک ایک کر کے، تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ جو لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ٹوپی پہننا حدیث سے ثابت نہیں ہے، نبی سے ثابت نہیں ہے، ان کی تردید ہو جائے، رد ہو جائے کہ نہیں، یقیناً عہد رسالت سے آج تک تمام علماء، فقہاء، محدثین سب سے یہ پہننا ثابت ہے، ٹوپی پہننا نماز میں اور غیر نماز میں بھی۔ اس لیے جو لوگ اس کے برخلاف کرتے ہیں آپ ان کو یہ حدیث سنائیے۔ احادیث کئی احادیث میں نے اس میں نقل کیا ہے، تقریباً 12 حدیث لکھی ہے، میں وقت نہیں کہ سب کو سناؤں۔ ایک اور حدیث غیر نماز میں بھی، یہ تو نماز کا تھا، غیر نماز میں بھی نبی پاک ٹوپی پہنتے تھے، خاص کر بیت الخلاء، باتھ روم جاتے تھے تو اس وقت بھی ٹوپی پہنا کرتے تھے۔ حدیث پاک ہے ان حبیب ابن صالح صحابی رسول قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء لبس حذاءه وغطى راسه، بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قضائے حاجت کے لیے باتھ روم کے لیے تشریف لے جاتے تو نعلین شریف پہن لیتے اور سر مبارک کو ڈھک لیتے۔ تو یہ حدیث سے ثابت ہے، یہ بھی کتاب السنن الکبریٰ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 155 میں یہ حدیث نقل کی گئی۔ تو احادیث سے بتانا مقصود ہے کہ حدیث سے یہ ثابت ہے، صحیح حدیث سے، کہ ٹوپی پہننا نماز اور غیر نماز میں یہ خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت ہے، صحابہ نے بھی اور اس کے علاوہ پوری امت یہ عمل کرتے آ رہی ہے۔ ہاں اگر نہ ہو ٹوپی پہننا فرض نہیں ہے، اگر دستیاب نہ ہو تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن ہوتے ہوئے نہ پہنے تو مکروہ ہے۔ تو ضروری سمجھا کہ آپ جب مسجد تشریف لائیں تو پوری زینت کے ساتھ، ایرے غیرے نہیں لباس، بلکہ کام کاج کے لباس الگ رکھے اور نماز کے لیے لباس
الگ رکھے. ہاں، نماز کے لیے صاف ستھرے کپڑے پہن کر مسجد میں تشریف لائے. اب یہ سردیوں کا دن چل رہا ہے، اس میں ٹوپی کے علاوہ چادر بھی ہم لیتے ہیں، مفلر بھی لیتے ہیں. تو اب 2-3 چیز یاد رکھیں. جیسے ٹھنڈی میں زیادہ کپڑے پہنتے ہیں تو اس بات کا دھیان رکھے کہ نماز کی حالت میں آپ کا منہ ڈھکا نہ رہے. ٹوپی سے یا چادر سے یا مفلر سے منہ ڈھک کر آپ نماز مکروہ ہوگی آپ کی، منہ نہ ڈھکیں. ایک مسئلہ آتا ہے صدل کا. نماز میں صدل یہ مکروہ تحریمی ہے. صدل کا مطلب ہوتا ہے کپڑا لٹکانا. کپڑا لٹکا لینا یہ صدل ہے اور یہ مکروہ ہے، تحریمی ہے. صدل کیا چیز ہے؟ مفلر دیجیے میں بتاتا ہوں. ایک صدل نماز میں یہ مکروہ ہے کہ عام طور پر اس طرح کرتے ہیں اور ہم دھیان نہیں دیتے. کبھی کچھ گمچھے اور چادر ہوتے ہیں، انسان ایسے رکھے رہتا ہے، اس طرح رکھیں گے اور نماز پڑھیں گے، نماز مکروہ تحریمی، اس نماز کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا. ایسے چادر رکھ لیے، مفلر چاہے چادر، تو یہ مکروہ تحریمی، کیونکہ یہ صدل یعنی لٹک رہا ہے بغیر کسی، یہ صدل ہے، نماز مکروہ تحریمی ہوگی. اسی طرح اس کو یوں لے لیا اور صرف ایسے رکھ لیے، یہ کنارہ ادھر لٹک رہا ہے، یہ ادھر لٹک رہا ہے، یہ بھی صدل ہے، نماز مکروہ تحریمی ہوگی، دوبارہ پڑھنا پڑے گا اس طرح. ہاں، اس کو اگر یوں آپ فولڈ کر دیں گے تو اب صدل نہیں ہوا، اب نماز ہو جائے گی، مکروہ بھی نہیں ہوگی. یوں لٹکائیں گے تو یہ صدل ہو جائے گا. اس کے علاوہ میں نے کہا منہ ڈھکیں گے، ناک منہ جو ڈھک دیتے ہیں یہ بھی نماز مکروہ ہوگی. تو ناک اور منہ کھلا رکھیں اور صدل نہ ہونے پائے کہ چادر بھی اس طرح کہ لٹک رہے ہو بغیر فولڈ کیے تو یہ نماز مکروہ تحریمی ہوگی. تو اس طرح کر لیں گے یا یوں اس کو آگے لٹکا لیں گے تو ایک مرتبہ یہ فولڈ ہو چکا ہے، اب یہ لٹکے گا تو کوئی بات نہیں ہے. بغیر فولڈ کیے ہوئے یوں ہی رکھ لینا، یہ صدل ہو جائے گا. اور اگر اسی کو یوں گھما لیں گے تو یہ صدل نہیں ہوگا. تو اس پر دھیان دیں کہ صدل نماز میں مکروہ تحریمی ہے. اسی طرح چادر کا بھی مسئلہ ہے. اب زیادہ پریشانی ہو تو آپ چادر ہٹا ہی دو اور اس طرح نماز پڑھو. اگر ہے تو جو طریقے بیان کیا جاتا ہے اس طریقے سے ہونا چاہیے. نماز میں ان چیزوں کا خیال کرنا ضروری ہے. اب یہ ٹوپی کے مسائل بیان ہوئے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان ٹوپی نہیں پہنے رہتا ہے. فقہ فرماتا ہے ٹوپی کیوں نہیں پہنا؟ اگر سستی کی وجہ سے بغیر ٹوپی کے نماز پڑھ رہا ہے، سستی کی بنا پر، تو یہ مکروہ ہے. اور اگر کوئی ٹوپی اس لیے نہیں پہن رہا ہے، نماز کو اہمیت نہ دیتے ہوئے، نماز کوئی اہم چیز نہیں جیسے چاہو پڑھ لو، نماز کی اہمیت نہ سمجھتے ہوئے، اس کی تعظیم نہ کرتے ہوئے یوں ہی ٹوپی نہ پہنے، حقارت جانتے ہوئے، تو یہ چیز کفر ہو جائے گی. ٹوپی نہ پہننا یہ کفر ہو جائے گا. نماز کو حقیر جان کر کہ نماز کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے کہ اس کے لیے یہ سب ضروری ہو، جیسے چاہو کھڑا ہو جاؤ، اگر یہ اس طرح کی نیت ہے تو پھر ایمان کا خطرہ ہے. نماز پڑھ رہے ٹوپی گر گئی، ایک مرتبہ میں اٹھا لے رہے تو اٹھا سکتے ہیں، اٹھا لیجیے. بار بار گر رہا ہے تو چھوڑ دیجیے، جہاں پہ ہے وہیں پہ. ایک مرتبہ میں اٹھا کر اگر سر پہ آ جا رہا ہے تو اٹھا سکتے ہیں. اس میں یہ ضروری ہے کہ عمل کثیر نہ ہو. عمل کثیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے میں جتنا وقت لگ رہا ہے اس سے پہلے کام کر لیں گے تو وہ کام کرنا درست ہوگا. اس سے پہلے تو ٹوپی اگر اتنے دیر میں آپ اٹھا لے رہے تو اٹھا دیجئے، اس سے زیادہ وقت لگ رہا ہے تو چھوڑ دیجئے. وہی مسئلہ نماز میں موبائل کا ہے. ایک تو پہلے ہی سے آپ موبائل بند رکھے، لیکن بند نہیں کیے تھے، نماز میں موبائل بجنے لگا تو اب کیا کریں؟ تو اگر آپ کو آئیڈیا ہے، اتنا یقین ہے کہ اوپر سے جہاں پہ موبائل ہے ویسے ہی دبا دوں گا تو موبائل بند ہو جائے گا،
تو ایسا کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ اس کو جیب سے نکالیں گے، پھر یوں کریں گے، پھر بٹن دبائیں گے، کھولیں گے، تو یہ عمل کثیر ہو جائے گا. تو اس کی اجازت نہیں ہے. پھر یوں بجنے دینا ہے. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ ایک بارگی میں آپ اس کو بند کر سکتے ہیں بغیر جیب سے نکالے ہوئے، تو بند کر دیں. اور اگر اس کو جیب سے نکالنا پڑے گا تو یہ عمل کثیر کی طرف لے جائے گی، اس لیے اس کی اجازت نہیں ہوگی اور بجنے دینا ہوگا. تو یہ چیز ضروری چیزیں ہیں، اس کو دھیان میں رکھے. تو قرآن میں جو فرمایا خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ جب مسجد جاؤ تو زینت اختیار کر کے آؤ، سج سنور کر، اچھے اور عمدہ لباس پہن کر، عطر لگا کر. مستحب ہے مسجد میں آنے کی، بڑی فضیلت ہے کہ ہم اللہ کے حضور سامنے کھڑے رہتے ہیں اور اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، تو بہتر ہے کہ ہم اسی کے لائق کپڑے پہن کر مسجد میں تشریف لائیں. اور یاد رکھیں، آپ جو کپڑے پہنتے ہیں، ٹوپی لباس پہنتے ہیں، یہ سنت نبوی اور سنت صحابہ سے ثابت ہے. کوئی بہکانے کی کوشش کرے تو ان کی باتوں میں